ہم نے غضنفر کو ہمیشہ سے ممبر پر دیکھا ہے، لیکن قبلہ کے اپنے نظریات کیا تھے؟ اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے، عوام الناس میں کھڑے ہو کر علمی نمائندگی کرنے والے فرد کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے جو کچھ وہ سامنے ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ غضنفر صاحب کی علمی شخصیت کا احاطہ کرنا تو اپنی جگہ مشکل ہے ہی، لیکن ان کی نظریاتی شخصیت کی پیمائش کرنا بھی آسان نہیں۔ بنیادی طور پر ذوات قدسیہ وہ قہری طور پر برپا حقیقتیں ہیں کہ جنہیں جس دیکھنے والے نے بھی دیکھا اور اس نے جو بھی گواہی دی کہ یہ ہیں، نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو وہ اپنے ہی گرد طواف کیا اس نے۔ تشیع میں عصمت کا ایک فلسفہ ہے۔ تشیع کے علماء نے بھی عصمت کے حوالے سے جن 14 ہستیوں میں عصمت مطلقہ کو محصور کیا ہے، وہاں پر بھی وہ عصمت مطلقہ کے درجات کے تفاوت ان میں نظر آتا ہے، لیکن غضنفر کا خاصہ یہ ہے کہ غضنفر 14 میں محصور نہیں رہا۔ کہ عصمت دراصل ہے کیا؟ عین وقت پر آپ نے اس گوشے کو اٹھایا ہے، کیونکہ یہ بات شاید ادھوری رہ جاتی۔ کسی کا احساس کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو قبلہ کا بہت مختلف تھا، وہ تھا نظریہ شفاعت۔ آپ کی شاید نظر میں ہو یوسف ابن سعید کی ایک روایت ہے سرکار صادق آل محمد سے، تو آگے بڑھ کر کہیں گے کہ آپ ہماری گواہی دیجئے کہ ہم نے نبوت پہنچا دی۔ رسالت میں آپ اپنے دائیں بائیں کھڑے حمزہ و جعفر سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یا جعفر و یا حمزہ اذهبا واشهدا للنبیین، گواہی دو کہ انہوں نے نبوت پہنچا دی، کہ وہ انبیاء ہیں، اور حمزہ و جعفر جو ان کی شفاعت کا سبب بن رہے ہیں وہ بظاہر کسی منصب حجیت پر فائز نہیں۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ مصادر ہیں غضنفر کے، غضنفر کا مطالعہ ہے۔ تو اس مطالعے میں ایسی کیا خاصیت ہے، ان مصادر میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ کسی بھی صاحب نظریہ، صاحب رائے شخص کا جو علمی قد و قامت ہوتا ہے، اس میں کتاب کا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر کتاب ہی اس کی بنیاد ہو تو کتب خانوں والے سب سے بڑے عالم نہ ہو۔ کہ مطالعہ جو ہے یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فریقین کا متقاضی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکالمہ، اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ بیٹھا خود کلامی کر رہا ہو اور دیکھنے والا کہے کہ یہ مکالمہ کر رہا ہے۔ مکالمے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آیا یہ کوئی منصب ہے، آیا یہ کوئی مقام ہے، جس طرح نبوت ہے، رسالت ہے؟ ولایت کی بات جب بھی آئی ہے ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ شاید شہادت ثالثہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ ولایت صرف شہادت ثالثہ نہیں ہے، ولایت مطلقہ کا مالک وہ ذات ہے جو خلق تک آ ہی نہیں سکتا، اور اسی سفر پر گامزن رہنا غضنفر کا کمال تھا جو اسے اس کمال پر لے گیا کہ جس کمال کے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ غضنفر سے پہلے نہ کوئی غضنفر جیسا آیا۔ جن علماء کو غضنفر خود پسند کیا کرتے تھے، کسی بھی وجود کی جو آبیاری ہے وہ طے کرتی ہے کہ ثمر کیا ہوگا، اسی طرح شعور کی آبیاری طے کرتی ہے کہ مشاعر کہاں جائیں گے۔ کہیں ذکر تذکرہ بھی ہوا تو انہی کا نام آیا، شیخ زین الدین احصائی، کاظم رشتی، محمد خان کرمانی، کریم خان کرمانی۔ شیخ احمد بن زین الدین احصائی کا شاگرد تھا کاظم رشتی، ادھر محمد خان کرمانی شاگرد کریم خان کرمانی کا۔ ان کو پسند کرتے تھے، لیکن اگر ان دونوں کے بارے میں اکٹھے سوال کرتے کہ کاظم رشتی اور احمد احصائی کے درمیان آپ کسے پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کاظم رشتی کو۔ دونوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے استادوں کی وجہ سے میں اس لیے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ یہ دونوں اپنے نظریات میں بالکل واضح ہیں۔ لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے داماد کی تو یہاں پر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ کو اتنا پسند نہیں کیا کرتے جتنا وہ میر باقر داماد کو پسند کیا بالکل کرتے۔ ایسے ہی ملا صدرہ تو تھا ہی نہیں نا، مطلب ملا صدرہ کبھی ان کے علم کی سلطنت میں ملا صدرہ نہیں رہتا تھا، اس کا باشندہ نہیں تھا۔ کہ ملا صدرہ پر ہمارے مکتبہ فکر میں ایک پورا اسکول آف تھاٹ تشکیل پایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملا صدرہ نے ابن عربی کے نظریات کو فلسفیانہ لبادہ اڑھایا ہے، تو ابن عربی کے چاہنے والے ملا صدرہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے یہاں علماء جو عرفان و فلسفہ و حکمت سے کے میدان کے شاہ سوار کہلاتے ہیں، بالکل جب وہ ابن عربی کا ذکر کرتے ہیں تو اتنے عقیدت و احترام و القابات سے کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن نہیں باقی رہ جاتا ہے بس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ علم سے مخلص ہیں، اگر آپ کا مفاد علم ہے، کیا معصومین نے یہ نہیں کہا کہ حکمت تمہاری گمشدہ میراث ہے جہاں مل جائے؟ کہ جسے علم کہا جاتا ہے کیا وہ علم ہے یا نہیں؟ تو میر باقر داماد فلسفے کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کی وجہ ان کی کچھ انفرادیتیں، حدوث دہری، اصالت ماہیت، عالم عقول۔ بات یہاں سے پھر ایک ایسے عالم کی طرف جا سکتی ہے جو غضنفر کے پسندیدہ علماء میں سے تھا، حیدر عاملی،
صدرہ کے نزدیک برہان کی زیادہ اہمیت صحیح. اور اس کے برعکس عاملی کے نزدیک عارف برہان سے بے نیاز ہوتا ہے. اور حیدر عاملی غضنفر صاحب کے پسندیدہ علماء میں سے ہونے کے پیچھے غضنفر کا یہ زبان زد عام جملہ حیدر عاملی کے اسی جملے سے مربوط ہے کہ علی والا جاہل نہیں ہو سکتا، جو ولایت پر ہے وہ طرق علم پر چل رہا ہے. حیدر عاملی کا قرآن کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ قرآن کا وجود حقیقی کیا ہے اور پھر وہ حجت کا وجود حقیقی کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہاں رک جانا چاہیے. مبدا اور منتہا، آغاز اور انجام. تو عاملی کے نزدیک جو آغاز ہے وہی انجام ہے. یعنی اگر ہم اس کو نصوص میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مبدا اور منتہا کے ایک ہونے کے بارے میں جو آیت بتا رہی ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہر عالم جاہل سب سے زیادہ اسے پڑھتا ہے، خاص طور پر جب کوئی مر جائے تو سننے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خمینی صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. خود غضنفر صاحب سے ایک جملہ کہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ممبر پر سیرت سے ہٹ کر عرفانی اعتبار سے جن نظریات کو آپ بیان کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جتنا میں نے سنا ہے، اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ خمینی کی سرحد سے باہر نہیں نکلے. مسکرائے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہوتا، کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علمی رویہ اپنایا جائے. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں اور یہاں بات ختم کرتے ہیں کہ شیخیت کے رکن رابع کا نظریہ اگر اس کی روح کو سمجھا جائے تو خمینی کے ولایت فقیہ کے نظریے سے زیادہ مختلف نہیں ہے. کیا بات. ہم اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی شخص کو مکمل طور پر مان لیتے ہیں اور اپنے مفاد کی نہ ہونے کی بنیاد پر کسی شخص کا مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں.